السلام علیکم 10th کلاس. ہمارے پریویس لیکچر میں لیکچر نمبر 1 میں ہم نے پڑھا تھا کن کن کمپنیز کو قومی تحویل میں لیا گیا تھا، کن کن صنعتوں کو. اب آج کی ریڈنگ میں ہم پڑھیں گے بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لیا گیا تھا بھٹو کے دور میں، اور لیبر اصلاحات کی گئی تھی، اس کے علاوہ زرعی اصلاحات کی گئی تھیں. ریڈنگ کرتے ہیں سٹارٹ ان تینوں ٹاپکس کی. بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں قومی قبضے میں لے لیا تھا. بڑے بڑے سرمایہ دار خاندانوں نے اپنے اپنے نجی بینک اور بیمہ کمپنیاں بنا رکھی تھیں بھٹو کے دور سے پہلے، جس سے سرمایہ دار نظام کو بہت تقویت مل رہی تھی، بہت قوت مل رہی تھی. حکومت کو ان نجی بینکوں اور بیمہ کمپنیوں سے کوئی خاص فائدہ نہ تھا. چنانچہ حکومت نے ملک کے اقتصادی استحکام کے لیے مضبوطی کے لیے 19 مارچ 1972 کو تمام لائف انشورنس کمپنیاں قومی ملکیت میں لے لیں اور انہیں اسٹیٹ لائف انشورنس کے تحت اکٹھا کر دیا. 1 جنوری 1974 کو پاکستان کے تمام شیڈ ورلڈ بینک قومی تحویل میں لے لیے گئے. ان سے بینک ملازمین کے حالات بھی بہتر ہوئے. بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینے سے حکومت کو اقتصادی لحاظ سے زبردست فائدہ پہنچا. بینک ملازمین کے حالات کیسے اچھے ہوئے تھے؟ کیونکہ بینک ملازمین کو ایکول رینک مل گیا، ان کے ساتھ انصاف کیا گیا اور روپیہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہونے لگا. نمبر 3 پوائنٹ ہے لیبر اصلاحات. بھٹو حکومت نے 10 فروری 1972 کو نئی لیبر پالیسی کا اعلان کیا. اس پالیسی کے جو اہم نکات تھے وہ درج ذیل ہیں. نمبر 1، ہر کارخانے میں انتظامی معاملات کو چلانے والی کمپنی میں مزدوروں کے نمائندے بھی شامل کیے گئے جو کل تعداد کا 20% تھے. مزدوروں کو اختیار مل گیا کہ وہ کارخانے کے حسابات اور سٹوروں کی جانچ پڑتال اپنے نمائندوں کے ذریعے کر سکیں. نمبر 2 پہ مزدوروں کو ہر سال ایک تنخواہ کے برابر بونس دینے کا اعلان کیا گیا. یہ ایک اچھا فیصلہ تھا. پیداوار میں اضافے کی صورت میں مزید خصوصی بونس دینے کا اعلان بھی کیا گیا. نمبر 3، کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے اوقات کار کو نئی شکل دی گئی. ان سے ایک ہفتے میں 24 گھنٹوں کی بجائے 48 گھنٹے کام لینے کی پابندی عائد کی گئی. اگر وہ اپنی مرضی سے اوور ٹائم کام کریں تو ان کو زائد معاوضہ دینے کی شرط عائد کی گئی. نمبر 4، ہر مزدور کو بڑھاپے میں پنشن، بیمہ اور گریجویٹی کے حقوق حاصل ہوں گے. سماجی تحفظ کی اسکیم کے تحت طبی امداد کی سہولتوں کے لیے مزدوروں کی تنخواہ سے کٹوتی نہیں کی جائے گی، کٹنگ نہیں کی جائے گی، یہ مالکان کے ذمہ ہوگی. ہر مزدور کو رہائشی مکان، تعلیم کی سہولتیں مہیا کی جائیں گی. ہر کارکن کا طبی معائنہ لازمی ہوگا. کم از کم ایک بچے کی کارخانے کی طرف سے میٹرک تک تعلیم کا انتظام ہوگا. جو مزدور ہیں ان کے ایک بچے کی. نمبر 6، ٹریڈ یونینز کے ذریعے مزدوروں کے جھگڑے نمٹانے کے لیے صنعتی روابط کمیشن قائم کیا گیا. اس سلسلے میں جونیئر عدالتیں قائم کی گئیں. اس طرح مزدور کو از خود اپنا مقدمہ لیبر عدالت میں لے جانے کا حق مل گیا. نمبر 7، شاپ اسٹیورڈ کا ایک عہدہ تخلیق کیا گیا جس کے باعث مالکان و مزدوروں کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے میں آسانی ہو گئی. نمبر 8، مزدوروں کو ملازمت کا تحفظ دینے کے لیے مل مالکان پر یہ پابندی عائد کر دی گئی کہ وہ مزدوروں کو برطرف کرتے وقت واضح اور ٹھوس وجوہات بیان کریں، سالڈ پروف دیں، تاکہ ناجائز برطرفیوں کی روک تھام کی جا سکے. یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جس کو چاہا جس مزدور کو فارغ کر دیا. نمبر 4، زرعی اصلاحات. پاکستان کی اکثریت آبادی کا پیشہ زراعت. بھٹو حکومت نے کسانوں کو استحصال سے بچانے کے لیے درج ذیل اصلاحات کا اعلان کیا. نمبر 1، زمین کی انفرادی حد ملکیت 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ بارانی مقرر کی گئی. زائد زمینیں زمینداروں سے لے کر مزرعین اور کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کر دی گئی. مزرعین ہوتے ہیں جو کہ آپ کی زمینوں کی حفاظت کرنے کے لیے مزدور رکھے جائیں. مارچ 1976 تک 15 لاکھ ایکڑ زمین کسانوں میں تقسیم کی گئی. نمبر 2، وہ سرکاری ملازمین جنہوں نے ملازمت کے دوران ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کے اندر زمین خریدی تھی، ایسے ملازمین کے لیے 100 ایکڑ زمین محدود کر دی گئی. باقی زمینوں پر حکومت کا قبضہ ہو جانے کی پالیسی بنائی گئی.
فوجی افسران پر اس شق کا اطلاق نہیں ہوگا۔ نمبر 3 تعلیمی اداروں یعنی کالجوں یونیورسٹیز وغیرہ کے علاوہ کوئی شخص مقررہ حد سے زائد زمین رکھنے کا حقدار نہ ہوگا۔ نمبر 4 تمام مالی اور ابیانہ زمیندار ادا کریں گے، مزرعین اس ادائیگی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ جن کی زمین جائیداد ہے وہ ابیانہ ادا کریں گے، مالی اور ابیانہ۔ نمبر 5 کسی بھی شخص کو استبل مویشی فارمز و باغات کے نام پر مقررہ حد سے زائد زمین رکھنے کی اجازت نہ ہوگی۔ نمبر 6 تمام شکارگاہیں حکومت نے اپنی ملکیت میں لے لیں، البتہ تاریخی نوعیت کی شکارگاہیں مستثنیٰ قرار دی گئیں۔ نمبر 7 مالکان کو یک طرفہ طور پر مزرعین کو بے دخل کرنے کے حق سے محروم کر دیا گیا، صرف بٹائی نہ دینے والے یا مسلمہ شرائط کی خلاف ورزی کرنے والے مزرعین ہی بے دخل کیے جا سکیں گے۔ نمبر 8 حکومت نے زمین کے چھوٹے چھوٹے قطعات کو اکٹھا کرنے کے لیے اشتمال اراضی کے نام سے نئی اسکیم بنائی۔ نمبر 9 پاکستان میں مشینی کاشت کے لیے تحریک امداد باہمی کی حوصلہ افزائی کی گئی اور امداد باہمی کی انجمنوں کی مدد کے لیے رقوم مخصوص کی گئی۔ نمبر 10 ٹریکٹر دوسری زرعی مشینری خریدنے کے لیے کسانوں اور زمینداروں کو آسان اقساط پر قرضے دیے گئے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ تھینک یو۔